الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجلس علم میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری آج یہ 26ویں مجلس علمی ہے، 6 جون 2026، 19 ذوالحج 1447 ہجری۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہر مجلس میں گزارش کی ہے کہ ہماری اس ہفتہ وار مجلس کا بنیادی مقصد ہے عقائد کی تفہیم، عقائد کی تنقیح، ہر عقیدے کو الگ الگ کرنا، اگر ایک عقیدے کے اجزاء ہوں تو ہر جز کو الگ کرنا اور پھر اس کو سمجھانا۔ اس مجلس میں دلائل نہیں دیے جاتے، محض عقیدے کی تنقیح اور تفہیم ہوتی ہے کہ عقیدہ کے اجزاء ہوں تو ان کو الگ الگ کر دو، پھر اس کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے تاکہ عقیدہ ذہن نشین ہو جائے۔ باقی عقائد پر مستقل بیانات بھی ہیں، اسباق بھی ہیں، کتب بھی ہیں، فائلیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت اور رسالت کے متعلق۔ میں نے گزارش کی ہے کہ نبوت اور رسالت وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق۔ نمبر 2، نبوت کی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ نبی کیوں بنا کر بھیجتے ہیں، رسول کو کیوں بھیجتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس پر میں نے 5 وجوہ بیان کی تھی۔ نمبر 3، نبی کے متعلقہ عقائد بہت ہیں، میں نے تفصیلی اجزاء اسلامی عقائد اپنی کتاب میں پیش کر دی ہیں، آپ اس پہ ملاحظہ فرما لیں۔ میں بنیادی عرض کر رہا ہوں کہ 10 عقائد نبی کے متعلقہ ہیں جو سمجھنے چاہیے۔ نمبر 1، بشریت۔ نمبر 2، عصمت۔ نمبر 3، حجیت۔ نمبر 4، معجزات۔ نمبر 5، خصوصیت نبوت۔ نمبر 6، ختم نبوت۔ نمبر 7، حیات النبی۔ نمبر 8، توسل بذات النبی۔ نمبر 9، حیات عیسیٰ۔ اور نمبر 10، خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی قدر بشریت، عصمت، حجیت پر بات کر دی ہے۔ یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی انسان، بشر اور اولاد آدم سے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک ہے۔ نمبر 3، پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی احادیث حجت شرعیہ ہیں۔ آج چوتھے عنوان پر بات ہوگی، چوتھا عقیدہ وہ ہے معجزات کا۔ معجزات کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ معجزات یہ معجزتن کی جمع ہے، اور معجزہ کا ایک ہے عربی لغت میں معنی اور ایک ہے معجزہ کا شرعی معنی۔ معجزتن کا لغوی معنی یہ ہے کسی کو عاجز کرنے والی کوئی چیز۔ کوئی شخص دوسرے کو عاجز کرے، کہیں گے یہ معجز ہے، لاچار کر دے، شکست دے دے، ہرا دے، عاجز کر دے، اسے کہیں گے یہ معجز ہے۔ اور معجزتن کی جمع ہے معجزات۔ شریعت میں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دعوی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی غیر اختیاری نشانی جو غیر نبی کو اس کا مثل لانے سے عاجز کر دے۔ چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ نبی کے دعوی نبوت پر نبی دعویٰ کرے
کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں خدا کا نمائندہ ہوں، جو شخص یہ دعویٰ کرے تو اس کے دعوی نبوت کی سچائی پر کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا دعوی نبوت سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک نشانی دیتے ہیں، اور وہ نشانی ایسی ہوتی ہے کہ جو نبی کے علاوہ غیر نبی ہیں وہ اس جیسی نشانی پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے معجزہ کا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں اب اس کی تعریف میں جو چند ایک باتیں اس کو الگ الگ کر کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہماری آج کے مجلس کا بنیادی مقصد ہی تنقیح ہے کہ وضاحت کریں، اجزاء کو الگ الگ کریں، کھول کھول کر بیان کریں، پھر سمجھائیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ معجزہ کہتے ہیں نبی کے دعوی نبوت کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات نبی کے دعوی نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ نبی کا غیر ایسی چیزیں نہیں لا سکتا۔ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ نبی کے دعوی نبوت سے پہلے ہوتی ہیں۔ تو جو نبی کے دعوی نبوت کے بعد نبی کے دعوی نبوت سے پہلے اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہو، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ نمبر 1 حمزہ الف، پھر را، پھر ہا جو 2 آنکھوں والی ہے جیسے لاہور ہا، اس کے بعد پھر الف اور پھر صاد، ارہاس۔ تو نبی کے دعوی نبوت سے پہلے جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں کہ نبی آنے والے ہیں، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بہت سی نشانیاں آئی ہیں۔ خود آپ کی پیدائش سے شروع ہو جائیں، پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جائیں، آپ کا بچپن دیکھیں، آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانا دیکھیں، آپ کا شروع میں شق صدر دیکھیں، اور آپ کی وجہ سے کتنی برکات تھی جو ظہور ہوئی۔ تو یہ سب علامات اور نشانیاں تھیں، اور بہت بڑا ارہاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا، ابابیل کے ذریعے ختم کر دیا۔ اب بتائیں کیا ممکن ہے کوئی انسان ایک چھوٹی سی کنکری کسی ہاتھی کے اوپر پھینکے اور ہاتھی کو کراس کر دے اور ہاتھی اسے تڑپ تڑپ کے مر جائے، اور اس کنکری کے گرنے سے ہاتھی چیخنا شروع کر دے؟ کیا ممکن ہے؟ لیکن اللہ کی طرف سے سب کچھ ممکن ہے۔ تو نمبر 1 نبی کے دعوی نبوت سے پہلے کی نشانی کو ارہاس کہتے ہیں۔ تو ضروری ہے معجزہ اس نشانی کو کہیں گے جو نبی کے دعوی نبوت کے بعد ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی غیر اختیاری نشانی۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو نبی کو اللہ نبوت دیتے ہیں، یہ نبوت وہبی ہے، یہ نبوت کسبی نہیں ہے، یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں پیغمبر کی رائے کو دخل نہیں ہے۔ تو جس طرح پیغمبر کو جو نبوت ملتی ہے وہ نبوت وہبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، وہ اعمال اور محنت سے نہیں ملتی۔ اسی طرح دعوی نبوت کی صداقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ملتی ہے پیغمبر کو، کوئی آیت ملتی ہے، کوئی معجزہ ملتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وہب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے کسب اس میں دخل نہیں ہوتا، پیغمبر کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں کہ جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے وہبی چیز ہے، اس نبوت کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی یہ بھی وہبی چیز ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ غیر اختیاری نشانی۔ غیر اختیاری کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، نشانی اور آیت عطا فرماتے ہیں، وہ پیغمبر کی اختیار میں نہیں ہوتی کہ پیغمبر چاہے تو معجزے کا اظہار ہو اور پیغمبر نہ چاہے تو نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی معجزہ پیغمبر کو دے دیں، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی پیغمبر کو معجزہ نہ دے۔ کتنی بار ایسے ہوا کہ کسی نبی کی امت نے پیغمبر سے معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور کتنی بار ایسے ہوا کہ پیغمبر کی امت نے معجزہ مانگا،
اور نبی کی خواہش بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے اظہار نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے ان کان کبر علیک اعراض فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ۔ پیغمبر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعراض کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ پر دشوار ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ضرور کلمہ پڑھیں، تو پھر آپ خود لے آئیں۔ تو اللہ اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ بعض کفار ایسے ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں، وہ نبی کا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو چونکہ ان کی پچھلی زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ پہلے بھی کئی معجزات دیکھے تو کلمہ نہیں پڑھا، اب یہ اور معجزات دیکھ رہے ہیں تو ان کے پسند معجزہ دیں گے یہ تب بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو پیغمبر کو معجزہ عطا فرما دے اور اللہ نہ چاہے تو پیغمبر کو معجزہ عطا نہ فرمائے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی نشانی اور معجزہ ہے، اس میں آخری بات کیا ہے کہ غیر نبی اس کا مثل لانے سے عاجز ہو، یعنی وہ معجزہ غیر نبی کو عاجز کر دے کہ اس جیسا معجزہ نہ لا سکے۔ یہاں یہ میں بات اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہیں اور بعض ایسی چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا۔ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اور یہ کام انسان کا ہے، یہ کام انسان کا نہیں ہے، یہ کام انسان کر سکتا ہے، کام انسان نہیں کر سکتا، اس کی علامت کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بات میں اس لیے سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معجزات دیے اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ تحدی اور چیلنج فرما دیتے ہیں کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اپنی طرف سے ہے، تو اس جیسا تم عمل کر دکھاؤ، اس جیسا کام تم کر دکھاؤ۔ اگر تم اس جیسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی کہ یہ بھی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے۔ مزید اس کی وضاحت سمجھیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعوی نبوت پر قرآن کریم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ مجھ پر نازل ہونے والا کلام یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ مقابلے میں کفار یہ کہتے کہ نہیں، یہ خود گھڑتا ہے، خود بناتا ہے اور اللہ کے کھاتے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے جی اللہ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد اور کئی ایک مقامات پہ چیلنج دیا ہے۔ مشرکین سے کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا ہے، انسان کا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ایسا کلام نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں ہے۔ ان ضدی اور ہٹ درموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا چیلنج دیا، پھر چھوٹا دیا، پھر اسے چھوٹا دیا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پیغمبر آپ ان سے فرما دو اگر تمام جنات اور تمام انسان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے اس قرآن جیسا قرآن لانا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں، ہمت کریں، تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پہلا چیلنج کیا تھا
الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن ہے، اس مکمل قرآن جیسا قرآن لانا چاہو تم نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑی سی ڈھیل دی، تھوڑی سی گنجائش دی، چیلنج کو تھوڑا سا نرم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولوا نفترا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر خود گھڑ کے لاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قل فاتوا بعشر سور، ان سے کہو کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ لو، اگر پیغمبر نے گھڑا ہے تو تم 10 لے آؤ، اور ہمارا چیلنج ہے کہ تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے۔ یہ ان کو چیلنج دیا گیا، اللہ کی طرف سے تحدی ہوئی، لیکن یہ سارے مشرک مل کر بھی 10 آیات کو نہیں لا سکے، 10 آیات بھی نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اور چیلنج کو نرم کیا اور ان کے لیے آسانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلی، ایک جگہ پر ہے قل فأتوا بسورۃ من مثلی، میرے پیغمبر آپ ان سے فرما دو کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت لے آئیں۔ فأتوا بسورۃ من مثلی، کوئی ایک صورت قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت لے لیں اور اس جیسی صورت لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم یہ نہ کر سکے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ تم یہ کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، پھر جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ قرآن کو اگر تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسا تم لے آؤ۔ میں مزید اس کی وضاحت کر رہا ہوں، بات سمجھ لے اچھی طرح۔ جب قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور مشرکین نے کہا یہ بشر اور انسان کا کلام ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، قرآن کریم کہتا ہے جس بشر کی طرف سے نسبتیں کرتے ہیں کہ فلاں ان کو بتاتا ہے وہ تو اجمی ہے، قرآن عربی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام نہیں بشر کا ہے تو تم لے آؤ، ہم مان لیں کہ یہ بھی بشر کا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک چیز یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی دلیل اگر اس جیسی چیز انسان بنا کے لے آئے اس کا معنی یہ بھی انسان نے بنائی، اور اگر اس جیسی انسان نہ بنا کر لائے اس کا معنی کہ یہ بھی چیز انسان نے نہیں بنائی۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، کہ انسان اس جیسی چیز لانے سے عاجز ہو۔ آپ اس کو بطور مثال کے سمجھیں، یہ میرا سر ہے اور ایک میرے سر پہ پگڑی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو میرا سر ہے اس سر جیسا ایک سر 1 کروڑ انسان بھی مل کر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس کا معنی یہ سر بھی کسی انسان نے نہیں بنایا، اور اس سر پہ پگڑی، اس پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی۔ تو جس جیسی چیز انسان بنا سکے وہ چیز بھی انسان نے بنائی، اور جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے اس کا معنی کہ وہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پہ دلیل اس جیسا قرآن تم لے آؤ، اگر تم لے آؤ اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے بنایا، اور اگر تم نہ لا سکو اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ کا کلام۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ معجزہ کہتے ہیں نبی کے دعوی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی پیغمبر کی غیر اختیاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو غیر اختیاری ملنے والی نشانی کہ غیر نبی اس کا مثل لانے سے عاجز ہو، یہ ہے معجزہ۔ نبی کے دعوی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی غیر اختیاری نشانی جو غیر نبی کو اس کا مثل لانے سے عاجز کر دے، یہ ہے معجزہ۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں
کبھی الجھن میں نہیں رہنا۔ معجزہ کی دو قسمیں، ایک ہے معجزہ عملی اور ایک ہے معجزہ علمی۔ ایک معجزہ جس کا تعلق کام سے ہے، عمل سے ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ عملی، کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، کام سے ہے۔ ایک ہے معجزہ علمی۔ معجزہ کی دو قسمیں ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات عطا فرمائے، یہ تمام معجزات عملی معجزات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات ہیں، نمرود نے آگ میں پھینکا اور وہ آگ گلزار بن گئی، یہ معجزہ ہے لیکن عملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا اور فرعونیوں کے اژدہا سارے وہ نگل گیا، یہ معجزہ عملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی مل جاتی ہے، یہ معجزہ عملی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو لاچار عاجز کرنے کے لیے ایک چٹان سے زندہ اونٹنی، یہ معجزہ ہے اور عملی معجزہ ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ عملی معجزات تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا لیتے ہیں اور ہاتھ سے موڑتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے جو کتنی جلدی کتنی لمبی مسافت کو طے کرتا ہے، جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، ہمارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے معجزات عطا فرمائے، معجزات علمی بھی عطا فرمائے ہیں اور معجزات عملی بھی عطا فرمائے۔ عملی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، شق القمر، اشارہ فرماتے ہیں اور چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے آپ کا شرح صدر، جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک ہونا، پھر مل جانا اور بغیر ظاہری آپریشن کے، بغیر نشانات کے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، میں ہم سارے معجزات کو گنوا نہیں رہا، صرف سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک معجزہ جو علمی ہے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور پہلے انبیاء کو نہیں دیا، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمی قرآن کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں قسم کے معجزات عطا فرمائے، عملی بھی اور علمی بھی۔ عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا معراج کا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی جسد کے ساتھ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے لمبا آپ نے سفر فرمایا، آپ کا مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے بیت اللحم کا سفر ہے، طور سینہ کا سفر ہے، بیت القدس کا سفر ہے، 7 آسمانوں کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے۔ یہ آپ کا معراج کا معجزہ تمام عملی معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ کا علمی معجزہ وہ ہے قرآن کریم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ بھی عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کی کئی وجہ ہے، میں 2 وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نبوت یہ کمال علمی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کی بنیادی 2 ہی قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال عملی، نمبر 2 کمال علمی۔ نبوت یہ کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے۔ تو جب نبوت کمال علمی ہے اور نبوت کو ختم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا ہے اور گزشتہ انبیاء کو علمی معجزہ نہیں دیا، تو حق تھا کہ آخری پیغمبر جس پر نبوت ختم کی جا رہی ہے ان کو معجزہ علمی دے دیا جائے،
چونکہ نبوت کمال علمی کا نام ہے، اس کا حق ہے کہ آخری نبی کو جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے، معجزات بھی ختم ہو رہے ہیں، ان کو علمی معجزہ دے کر اب معجزات کو بھی بند کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ آپ آخری نبی ہیں، نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ ہی پھر کسی نبی کو معجزہ کی ضرورت ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ بھی عطا فرمایا اور علمی معجزہ بھی عطا فرمایا۔ دوسری وجہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا ہے۔ توجہ رکھیں، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن امت نے نبی سے مستفید ہونا ہے، نبی کی شریعت سے مستفید ہونا ہے۔ نبی نہیں ہوں گے تو پھر امت کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ جب عامل جاتا ہے اس کا ذاتی عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جب عالم جاتا ہے وہ اپنے علم کی وراثت منتقل کر کے جائے، وہ علم باقی رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عملی معجزہ بھی دیا اور آپ کو علمی معجزہ بھی دیا، جو کہ علمی امر کے آثار دیر تک باقی رہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر فرمایا کہ آپ کے وارث کون ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوں گے۔ تو اس چونکہ علم نے باقی رہنا تھا تو اللہ نے اس کے وارث علماء پیدا فرما دیے کہ جو قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ تو میں نے مختصر دو وجہ عرض کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عملیہ بھی عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ علمی بھی عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کے ذہن نشین فرما لیں کہ ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ یہ تین چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ معجزہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، عادت سے ہٹ کر عمل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خرق عادت۔ اور یہ خرق عادت چیز عادت سے ہٹ کر کبھی کبھی ولی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتی ہے، ولی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتی ہے خرق عادت، عادت سے ہٹ کر چیز۔ حضرت مریم یہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے نبوت کبھی بھی کسی عورت کو نہیں دی، لیکن حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر نکاح کے بچے کا پیدا ہونا محض جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے یہ عادت سے ہٹ کر ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، خرق عادت ہے۔ تو کوئی آدمی ممکن ہے اس کو بھی معجزہ سمجھ لے، کبھی اس جیسا عمل تو سارے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے معجزہ کی تعریف کی ہے کہ ایسی نشانی جو غیر نبی کو اس کا مثل لانے سے عاجز کر دے۔ حضرت مریم کے جو بغیر نکاح کے ولادت ہوئی ہے تو پوری انسانیت اس بات سے عاجز ہے، بغیر نکاح کے، بغیر مرد کے میل جول کے کسی عورت سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ تو کیا یہ نبی نہیں تھی؟ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ ذہن نشین فرما لیں، حضرت مریم ولیہ ہے، وہ نبیہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ نبی کے دعوی نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والی نشانی وہ معجزہ ہوتی ہے۔ حضرت مریم نہ نبی ہیں نہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے۔ اگر ان نے دعوی نبوت کیا ہوتا اور اس پر کوئی نشانی ہوتی تو ہم اس کو معجزہ کہہ لیتے۔ تو حضرت مریم نبی نہیں ہے بلکہ ولیہ ہے، اور اولیاء کی کرامت برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تفصیلاً میں اس کی بات کتب عقائد کے اندر کر چکا ہوں، مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ تو معجزہ وہ خرق عادت عمل جو پیغمبر کے ہاتھ پر ہو، وہ خرق عادت نشانی جو نبی کے ہاتھ پر ہو، اور کرامت وہ خرق عادت اور روٹین سے ہٹ کر اور عادت سے الگ ہو کر نشانی کہ جو کسی ولی یا ولیہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ تیسری چیز ہے استدراج۔ بسا اوقات ایک انسان نبی بھی نہیں ہوتا،
انسان کہہ لیں یا کوئی شخص ذات کہہ لیں، بس اوقات کوئی ذات نبی بھی نہیں، بس اوقات کوئی ذات ولی بھی نہیں، بلکہ وہ فاسق سے بڑھ کر کافر ہے، اور کوئی چیز اللہ اس کو ایسی عطا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اس جیسی لانے سے عاجز ہوتی ہے اور پوری دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتی، تو اس کو معجزہ یا کرامت نہیں کہیں گے، اس کو استدراج کہیں گے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے ڈھیل، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ جو ہماری نشانی، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسے ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، وہ اس کو ڈھیل بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اس پر کتنی مثالیں ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں، تاریخ سے مراد اسلامی تاریخ موجود ہے، سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال کیا ہے؟ خود ابلیس کا وجود، ابلیس کافر ہے اور اس نے کفر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا نہیں، اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، کافر ہو گئے۔ لیکن ابلیس کو اللہ نے چیز کیا دی ہے؟ ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے عمر دے دے، میں زندہ رہوں، اللہ نے دے دی۔ تو اب بتاؤ، ابلیس کے علاوہ ایسا کون سا شخص ہے دنیا میں کہ جس کی عمر قیامت تک کے لیے ہو، جو زندہ قیامت تک کے لیے ہو؟ تو اب کوئی بندہ کہہ دے کہ جی ابلیس کو اللہ نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ غیر نبی ایسی چیز نہیں لا سکتا، تو ابلیس کو ملنے والی چیز کو معجزہ کہہ دیں۔ ہم نے کہا ابلیس کو ملنے والی قیامت تک کی عمر، یہ نہ ابلیس کا معجزہ ہے اور نہ ہی ابلیس کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ابلیس نے کبھی بھی نہیں کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میں نبی کو مانتا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے ان کا انکار کیا، میں آپ کو نہیں مانتا۔ تو ابلیس کو اللہ نے عمر دی ہے، یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار سے، اللہ کی زمین سے، اللہ کے آسمان سے، اللہ کی سلطنت سے کوئی بندہ باہر نکل جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف اعلان فرما دیا، لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم اگر دوڑنا چاہو اور زمین و آسمان سے نکلنا چاہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو تمہیں نکال دے، تم نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اور بھی کام کرنا تھا، مجھے آپ نے وقت نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے کتنا وقت میں نے تمہیں دیا تھا، قیامت تک کے لیے عمر دی ہے، جب تک انسانوں نے رہنا میں نے تجھے بھی رکھا ہے، تو تجھے اب گلہ اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ اور عمر مل جاتی تو ممکن ہے میں ٹھیک بھی ہو جاتا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو ڈھیل دیتے ہیں، اور بس اوقات ڈھیل کے لیے اس کے ہاتھ پر ایک ایسا امر آتا ہے کہ عام لوگ اس ایسا امر نہیں سر انجام دے سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ معجزہ، کرامت اور استدراج تینوں میں فرق سمجھے۔ معجزہ وہ خرق عادت چیز ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اور کرامت وہ خرق عادت چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اور استدراج وہ خرق عادت چیز ہے جو کسی کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ تو تینوں میں فرق کرنا ازد ضروری ہے، وگرنہ پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ معجزات کو مسلمان بھی دیکھتے ہیں، معجزات کو عیسائیوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو معجزہ کے بارے میں اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ یا کرامت کے بارے میں اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ عیسائیت اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان نبی کے معجزہ کو مانتا ہے، ولی کی کرامت کو مانتا ہے، لیکن اس کو ولی کا اختیار نہیں مانتا۔ اختیار اللہ کا مانتا ہے اور ولی کے ہاتھ پہ مانتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے تو ولی نے فلاں ایسا کام کیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، ولی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ توجہ سے بات سمجھیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اسلام یہ تعلیمات ہمیں دیتا ہے کہ معجزہ یا کرامت کو دیکھ کر ولی کو خود مختار نہیں مانتے،
ولی کو مختار کل نہیں مانتے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی فلاں کام کر سکتے ہیں تو میرا بھی کر سکتے ہیں، ولی نے فلاں کام کیا تو میرا بھی کر لیں گے، نہیں۔ وہ جو فلاں کام نبی نے یا ولی نے کیا ہے وہ اللہ کا فعل ہے، ہاتھ نبی یا ولی کا ہے، تو اب ہمارا بھی کریں، ان کی اختیار میں نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ اسلام اور عیسائیت میں بنیادی فرق ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح بغیر نکاح اور بغیر مرد سے تعلق رکھے حضرت عیسیٰ جیسا نبی بیٹا عطا فرمایا ہے، اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے کچھ چیزیں اور بھی عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک اور کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت میں تھی۔ حضرت زکریا مریم کے خالو تھے اور نبی تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اگر لڑکا ملے میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو لڑکا تم نے مانگا تھا نا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ تم نے لڑکا مانگا اپنی حیثیت کے مطابق اور ہم نے لڑکی دی اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک کرامت سے کیا نوازا؟ حضرت زکریا ان کو محراب میں، محراب کہتے ہیں عبادت خانے کو، حضرت زکریا ان کو محراب میں رکھتے، دروازہ بند کرتے اور تشریف لے جاتے۔ واپس ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ جس پھل کا موسم بھی نہیں ہے اور پھل دینے والا بظاہر کو بندہ بھی نہیں ہے، حضرت مریم پھل کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا من عند اللہ، اللہ نے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، چونکہ آپ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، بیوی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہے، اور آپ کے اولاد نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ بغیر موسم کے آپ مریم کو پھل دے سکتے ہیں، تو موسم تو میرا بھی نہیں ہے، بغیر موسم کے مجھے بھی اولاد والا پھل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو عیسائیوں نے حضرت مریم کا بت بنا کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی دے دو، خود کھا سکتی ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کی کرامت کو دیکھ کر خدا سے مانگا کہ اللہ مریم کو دے سکتے ہیں مجھے بھی دے دے۔ تو عیسائیت اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ عیسائی ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگتا ہے، اور اسلام اور کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلمان ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگتا ہے۔ تو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام اور عیسائیت میں فرق ہے۔ درمیان میں ایک لفظ آیا تھا، میں اس کی وضاحت کر دوں، محراب۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے ہاں مسجد میں امام کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ قبلے کی طرف جو گولائی میں الگ بنا دی جاتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں، تو شاید حضرت مریم کو بھی اسی طرح مسجد کے امام میں کے نماز پڑھانے کی جگہ جو محراب ہے وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہوں گے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے المحراب کا ذکر 2 جگہ پہ کیا ہے۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اس تصور المحراب ان کے واقعہ میں، اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام نے محراب میں اللہ سے دعا مانگی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھا تو اللہ سے دعا مانگی۔ محراب حربن سے، حربن کا معنی ہوتا ہے جنگ، تو محراب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان اپنے نفس اور شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک مخصوص کمرہ بنایا ہوا تھا، جس کمرے کی ترتیب یہ تھی
کہ آپ کی بیویاں یا آپ کے بیٹے یا آپ خود 24 گھنٹے ترتیب کے ساتھ وہاں اللہ کی عبادت ہوتی. مثال کے طور پہ اگر 12 بندے ہیں تو طے ہے کہ ہر بندے نے 2 گھنٹے عبادت کرنی ہے. 14 ہے تو 24 ہے تو ہر بندے نے 1 گھنٹہ کرنی ہے. 48 ہے تو ہر بندے نے آدھا گھنٹہ کرنی ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں کمرہ بنایا اور اپنے جو اہل و عیال تھے ان میں باری بنا دی تھی کہ یہ وقت تیرا ہے، یہ وقت تیرا ہے، یہ وقت تیرا ہے، اور اس میں اپنی باری بھی رکھی تھی. اس وقت میں عبادت کروں گا. اس جگہ کا نام تھا محراب. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے ہاں عبادت کے لیے جگہ بنائی تھی، اس کا نام تھا محراب. اور گزشتہ دور میں ہمارے ہاں صلحاء میں یہ رواج تھا کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ بنا کے مختص کر لیا جاتا کہ یہاں سارے گھر والے نماز پڑھیں گے. اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ جب پتہ ہے کہ والد نے نماز یہاں پڑھنی ہے، والدہ نے یہاں پڑھنی ہے، بچیوں نے یہاں پڑھنی ہے، بچوں نے نوافل یہاں پڑھنے ہیں، تلاوت یہاں کرنی ہے، ذکر یہاں کرنا ہے، تو اس کا نفع یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نماز سے رہتا نہیں تھا. اور جب ہر بندے نے اپنے کمرے میں نماز پڑھنی ہے تو نماز سے رہ جائے گی. اگر بیٹی اپنے کمرے میں نماز پڑھے گی تو کئی مرتبہ نماز چھوٹ جائے گی. اور اگر بیٹی کو پتہ ہو کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے کیونکہ امی جاگ رہی ہوتی ہیں، ابو جاگ رہے ہوتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کرے گی. بیٹی یا بیٹے کو پتہ ہو اتنے بجے امی ابو فلاں جگہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی تلاوت کریں گے. گھر میں آنے والی مہمان خاتون کو پتہ ہو نماز کا وہ ہے، وہ خود بھی جا کر وہاں نماز پڑھے گی. تو محراب اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو گھر میں ایک کمرہ یا کوئی جگہ عبادت کے لیے مختص کر لی جاتی ہے. میں آج کے دور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جگہ ایسی ہے جیسے آج کے دور میں ہم گھر میں خانقاہ بنا لیں. اور میں نے یہ آواز لگائی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا ہر شاگرد یا ہر مرید اپنے گھر میں اگر گھر بڑا ہو ایک کمرہ مختص کر دے، علم کے لیے، عبادت کے لیے، کتابوں کے لیے، تسبیح کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے مختص کر دے. اور اگر مکان بڑا نہیں، مکان چھوٹا ہے تو مکان کے کونے میں رکھ دے. جب یہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرے، نماز پڑھا کرے. ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے مستقل کمرہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی کمرے پہ تقریباً یہ آدھا فٹ اونچا ایک بینچ سا بنا دیا جاتا، مصلی کی طرح قبلے کی طرف ہوتا، اور اس کو مصلی بچھا دیا جاتا. اسی کے اوپر ابو نے نفل پڑھنے، اسی پہ والدہ نماز پڑھنی ہے، اسی پہ گھر والوں نے پڑھنا ہے. تو ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ ہماری نماز کی جگہ وہ ہے اور تلاوت یا ذکر کی جگہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر، میں نے آج نبوت اور رسالت کے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ میں عقائد سیکھنے، عقائد کو سمجھنے اور پوری امت تک ان عقائد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.